موضوع الدرس في فضيلة سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتدوا بعدي أبي بكر وعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ساجدکم علی صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کے حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. اپنے عالم اسلام پہ رحمت نازل فرمائیں اور سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیت تلاوت کی ہے، میرا موضوع جو ہے وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ حکم
حب الشیخین ابی بکر و عمر کی محبت، والمسح علی الخفین، اور اگر موزے چمڑے کے ہوں تو ان پہ مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کی علامت ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تقریباً نامی پشت میں ان کا نسب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ایک دن حرم شریف میں ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ایک بڑی زوردار تقریر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ دشمن تھا اور اس نے ابھارا نوجوانوں کو کہ بھی اب ہم تنگ آ گئے ہیں کہ اس شخص میں نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، ہمارے خداؤں کو چیلنج کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ابی جہل، میں قسم اٹھاتا ہوں لات و عزا کی کہ اب سرزمین مکہ میں رہوں گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے۔ مانا یہ تھا کہ میں آپ کو شہید کر دوں گا۔ اور جناب بڑے غصے میں، اس دور میں جو اسلحے تھے، نیزہ ہے، تلوار ہے، تیر کمان ہے، سب لے کے مسلح ہو کے نکلے کہ میں حضور کو جا کے تلاش کروں اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دوں۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے جو غصے میں بھرا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ الی این یا عمر، کدھر جا رہے ہو؟ وہ دیکھا میں نے آج بس اللہ کے نبی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور نے کہا نبی کے ساتھ فیصلہ بعد میں کرنا، تمہاری تو اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے، صحیح، تم حضور سے تو بعد میں لڑنا، پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کرو۔ حضرت عمر کو مزید جوش آیا، اور ادھر اس کی یہ تیاری ہو رہی ہے، اور اسی کعبۃ اللہ میں حاجیوں ایک بات یاد رکھو، یہ بارش جب آئے نا تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رو رو کے دعا مانگا کرو اللہ سے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ تم مکے میں بارشیں دیکھ رہے ہو، تو اس سے فائدہ اٹھایا کرو، نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر حضور حرم میں بیٹھے ہوئے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام بأحد الامرین، عمر ابن ہشام او عمر ابن الخطاب۔ میرے مزید دعا کریں کہ یا اللہ دین اسلام کو عزت دے، غلبہ دے، ان دو میں سے عمر ابن ہشام یعنی ابی جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دو میں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ سرکار دعائیں کر رہے ہیں اور وہ تلوار لے قتل کے لیے چل رہا ہے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچا تو